ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں محمد رضوان۔ بیچارے سیلاب زدگان اور حکمرانوں کی بے حسی۔ پاکستان میں سیلاب آنے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس وطن عزیز کی عمر۔ اگر پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سیلاب آنے کی وجوہات میں ہمارے ملک میں ضرورت کے مطابق ڈیمز کا نہ ہونا، جبکہ دوسری وجہ بھارت کا پاکستان کے دریاؤں میں ضرورت سے زیادہ پانی چھوڑ دینا ہے، جس کے لیے نہ صرف اقوام متحدہ کو تحریری طور پر لکھ کے دینا چاہیے بلکہ اس قوم کو غیرت مند عوام، حکومت اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو بھارت کے ساتھ لحاظ کرنے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیلاب سے زیادہ تباہی اسی وجہ سے آتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بھی یہی سنتے تھے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے دریائے راوی، چناب، ستلج اور سندھ کے گرد کے بہت علاقے ڈوب گئے۔ ان علاقوں میں انسان بستے تھے، ان کے جانور تھے، ان کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں تھیں، ان کی دکانیں تھیں، ان کے روزگار تھا۔ یہ سب بہتے پانی کی نظر ہو گیا اور حکومت کھڑی دیکھتی رہی، یا پھر وزراء فوٹو سیشن بنانے میں مصروف دکھائی دیے کہ سیلاب متاثرین کو 1-2 پیکٹ دے دیں اور تصویر بن جائے۔ حکمرانوں کی لمبی لمبی پروٹوکول گاڑیاں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ پاکستان ہے، جس کا ایک طبقہ امیر اشرافیہ میں سے اور دوسرا ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ لیکن ہماری سیاسی پارٹیاں پراسرار اقتدار آنے کے لیے ان سے ووٹ لینے کے لیے وعدے تو کرتی ہیں، لیکن وزیر اعظم یا وزراء بن جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ستمبر 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ انجلینا جولی پاکستان کے دورے پر آئیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جائے اور جو بھی ممکن ہو امداد دی جا سکے۔ لیکن پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اس سفیر نے جو رپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کی، اس کی وجہ سے پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں کیا لکھا تھا۔ انجلینا نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جب میں سیلاب زدگان کی حالت دیکھنے گئی تو مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ انجلینا رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ مجھے اس وقت اور بھی تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجھے مجبور کیا کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحائف بھی لے کر آئی۔ سفیر نے لکھا کہ وزیر اعظم کی فیملی نے میرے کئی اقسام کے کھانوں سے دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ پاکستان میں لوگ سیلاب کی وجہ سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی 100 لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن سیلاب زدہ افراد صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خواہش مند تھے۔ انجلینا لکھتی ہیں، مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ایک طرف بھوک، غربت، لاشیں، زخمی لوگ اور بدحالی تھی تو دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ اور حکمرانوں کی عیاشیاں تھیں جو یورپ والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھیں۔ انجلینا جولی نے اس وقت اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیوں اور فضول اخراجات کو ختم کریں۔ انجلینا نے کوشش کی کہ پورے دورے کے دوران پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے جس قدر ممکن ہو سکے دور رہیں، اور اس بات کو آج 12 سال ہونے کو آئے ہیں اور اس رپورٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے، مگر ہم آج بھی اس روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے جب ووٹر بھوکے مر رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں جاری و ساری ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز صدر عارف علوی کی 50ویں برسی منائی گئی، حالانکہ ان کے اپنے سندھ میں سیلاب سے لوگ، پورا سندھ بہہ چکا ہے سیلاب سے۔ تو واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ کہ آج بھی اس روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے جب ووٹر بھوکے مر رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں جاری و ساری ہیں، لیکن ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ آج سے 12 سال پہلے کی اس رپورٹ اور انجلینا کے خیالات کا جائزہ لیں تو جو اس وقت انجلینا کے خیالات تھے آج ہر پاکستانی کے یہی خیالات ہیں، اور یقیناً اس وقت بھی عوام کے
یہی خیالات ہوں گے، لیکن یہ خیالات تک ہی محدود ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں۔ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا کیونکہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں میں اختلاف تھا۔ نہ یہ کام سیاسی حکومت کر سکی اور نہ ہی ڈکٹیٹر کر سکے، اور نہ ہی بھارت ہی آبی جاریت سے باز آیا۔ اور ہم ہر سال اس معاملے میں مخیر حضرات کی طرف دیکھتے ہیں یا امداد کے لیے غیر ملکیوں کی جانب کہ شاید اتنے پیسے مل جائیں کہ بچ جانے والے سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں اور ان کے لیے نئی زندگیوں میں خوشحالی لا سکیں، کیونکہ جو پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا اور اس کی فیملی کس حال میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے اور حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ عوام کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھیں اور بھارت کی آبی جاریت کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور حق بھی ہے اور اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔